جلسہ اچھا تھا، لوگ بہت آئے، وہ دیہڑیدار تھے، جو بھی ان کی شناخت ہے، اب ہم پورا ملک بلاک کر دیں گے، لاہور اسلام آباد موٹر وے بلاک کر دیں گے، جو گنڈاپور صاحب بار بار کہتے رہے، تو پھر ٹرمپ کو آوازیں کیوں دی جا رہی، جھنڈے کیوں لہرائے جا رہے؟ سانو نہر والے پل تے بلا کے سونے بھائی کتنے رہ گیا؟ آج پھر عمران خان صاحب کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ دوڑنے والے اور ناچنے والوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی رہائی کے لیے سوابی میں ہونے والے جلسے میں امریکہ کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ سجنوں تے مترو، پنجابی کہندے نے جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، اور غالب کی زبان میں کہا جاتا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو جس طرف دیکھتے تھے اسی طرف بالآخر انہوں نے صدائیں لگانا شروع کر دی اور اب جھنڈے بھی اٹھا دیے، اور ظاہر ہے ہر جھنڈے میں ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ والا ڈنڈا جو ہے یہ امریکہ کا نہیں ہے، جو امریکہ کا جھنڈا لہرانے پر مجبور کیا جس نے تحریک انصاف کو، گو کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یا پھر اس کو چھپانے کے لیے خبر چلوا دی گئی کہ جو جھنڈا لہرانے والا بندہ ہے وہ گرفتار کر دیا گیا۔ سوابی کا جلسہ تھا، عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ آج حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا، اور حکمت عملی وہ ہوگی کہ پھر واپس کوئی نہیں جائے گا، پھر سب گھر میں یہ کہہ کر نکلیں گے کہ کوئی واپس نہ آئے تو جنازہ پڑھا لینا۔ لیکن آج پھر عمران خان صاحب کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، ایک اور تاریخ دے دی گئی علی امین گنڈاپور اور دیگر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا توڑ کیا ہے؟ تو تحریک انصاف کے لیے صرف ایک بندہ کافی ہے۔ میرے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے ایک اور شخص ہے جو کافی ہے۔ وہ کون ہے؟ میں اس پر بات کروں گا۔ اور دوسرا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف لندن میں احتجاج کے نام پر ان پر حملہ کرنے والے جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے یا تنخواہ اپنا وہ دیہڑیدار تھے، جو بھی ان کی شناخت ہے، ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو ای سی ایل میں نام ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا ان پر؟ کیونکہ وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ای سی ایل میں نام تو ان کا ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو، تو جو پاکستان میں ہے ہی نہیں ان پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ معاملات پر بات کریں گے۔ آج سب کی نظریں، ہماری بھی نظریں ادھر ہی تھی، سوابی میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جلسہ اچھا تھا، لوگ بہت آئے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر، اور تقریباً 90% مینڈیٹ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے لیا ہے۔ وہ کس طرح لیا ہے اس میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ، طالبان کے ساتھ ان کا اتحاد، کافی ساری چیزیں، لیکن بہرحال رزلٹ یہی ہے کہ 90% مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ تو وہاں 10-15 ہزار 20 ہزار کا جلسہ کرنا پی ٹی آئی کے لیے، اور ہر روز ایسا ایک جلسہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت ان کی ہے، وسائل ان کے پاس ہیں۔ تو جلسہ تو ہوا، تعداد پر نظر کسی کی نہیں تھی، تقاریر پر نظر تھی۔ شریک ہوئے وہ مفرور لوگ بھی جو پنجاب نہیں آتے، پنجاب کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے لیکن پنجاب میں داخل نہیں ہوتے، گرفتاری سے ڈرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آئے وہاں پر۔ اور وہ لوگ جو ہر 10 دن کے بعد عمران خان صاحب کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے، وہ بھی وہاں پر تھے۔ اور وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب نے یہ سمجھ کر پارٹی کے عہدے دیے کہ یہ بڑے بڑے وکیل ہیں، اور ایک تو کروڑوں روپے کی فیس نہیں دینی پڑے گی مقدمات میں، اور دوسرا یہ کہ یہ ججز کو مینیج کریں گے میرے لیے، اور تیسرا یہ کہ یہ وکلا تحریک چلائیں گے، وہ بھی شامل تھے۔ ہر بندے نے اپنی تحریک کا آغاز یہاں سے کیا کہ جی میں عمران خان کا پیغام لایا ہوں آپ کے لیے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ کنکلوڈ کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ پیغام یہ تھا کہ اسی ایک باری پھر خان نو ویچتا جائے، خان جاگتے رہنا، ساڑھے دن ہی رہنا، یہ پیغام عمران خان صاحب کے لیے تھا۔ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اب 9 نومبر کو کہا جا رہا ہے کہ جی نومبر میں عمران خان تاریخ دیں گے، اور اس تاریخ کے بعد کوئی گھر کو واپس نہیں جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل، ان کا خطاب تھا، حماد اظہر صاحب کا خطاب تھا، شیخ وقاص اکرم صاحب انہوں نے خطاب کیا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، زرتاج گل، اور پھر لائن لگی ہوئی تھی خطاب کرنے والوں کی۔ نام دیا گیا تھا جرگے کا کہ جرگہ ہوگا اور یہاں پر ہم مشاورت کے بعد حکمت عملی بنائیں گے، آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ نہ مشاورت ہوئی، نہ کوئی لائحہ عمل دیا گیا۔ میں نے گنڈاپور صاحب کی تقریر سنی اور انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی کال ہو، شاید کوئی کہہ دیا جائے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، شاید کہہ دیا جائے
کہ اب ہم پورا ملک بلاک کر دیں گے، جو گڈھا پر صاحب بار 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 کہتے رہے کہ اب ہم پورا ملک بلاک کریں گے، شاہراہوں پر بیٹھ جائیں گے، کراچی والے کراچی میں سپر ہائی وے پر بیٹھ جائیں گے، جو سو کالڈ موٹر وے ہے، موٹر وے تو نہیں ہے بھائی کراچی حیدرآباد والا، کسی شکل میں موٹر وے نہیں ہے، موٹر سائیکلیں چل رہی ہے، گدا گاڑی چل رہی ہے، رکشہ چل رہا ہے، لوگ پیدل کراس کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس کو موٹر وے کا نام دے دیا تھا، پیسے موٹر وے والے لیے جاتے ہیں، موٹر وے والی کوئی اس کے اندر ایک بھی سہولت جو موٹر ویز پہ ہوا کرتی ہے پاکستان کے موٹر ویز پر وہ وہاں نہیں دستیاب۔ اور وہاں پر لاہور میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، جس طرح فیروز پور روڈ پر ٹریفک ہوتی ہے، اسی طرح کراچی سے حیدرآباد تک ٹریفک ہوتی ہے، اس پہ آپ 70-80 سے 100 سے زیادہ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے۔ کار کی میں بات کر رہا ہوں، جو چلائے گا اپنے رسک پہ چلائے گا، کیونکہ وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی موٹر وے کے رولز نہیں ہیں، یعنی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ٹرک بھی جو ہے نا اسپیڈ لائن میں چل رہے ہوتے ہیں، فرسٹ لائن میں، وہ ان کو تھرڈ لائن میں چلنا ہوتا ہے، کراسنگ کے لیے ان کے لیے سیکنڈ لائن ہوتی ہے۔ بہرحال میں پتہ نہیں کس طرف چل پڑا، تو وہ بلاک کر دیں گے جی سپر ہائی وے۔ اچھا جی ہم لاہور اسلام آباد موٹر وے بلاک کر دیں گے، ہم نے دھرنا دے کر بیٹھ جانا ہے، تو ہم نے ثوابی یہاں سارا کچھ چوک کر دینا، بلاک کر دینا، کوئی مطلب کوئٹہ سے ہر طرف سے یہ ہونا ہے کہ جی پورا ملک چوک کر دیں گے، بند کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ایسا کیوں کچھ نہیں ہوا؟ سوال ہے، جو سوال عمران خان صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ یار کیوں نہیں تحریک بن رہی بھائی؟ ہر بار آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو کہ جی نکلو، اور خود جا کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں جو تحریکیں ہیں، کم از کم میں نے تو اپنی اس زندگی میں 2 بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، 2، ویسے تو چھوٹی موٹی اور بھی جمہوری حکومتوں کے دوران جو چلتی رہی وہ بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن میں نے ایک MRD جب میں ہوش سنبھال رہا تھا، اور اس کے بعد ARD میں 2 اس لیے گن رہا ہوں کہ امریتوں کے خلاف تھی، لیکن اس دوران نواز شریف نے محترم بینظیر بھٹو شہید کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی، وہ بھی دیکھی ہے۔ پھر محترم بینظیر بھٹو شہید نے نواز شریف کی حکومت کی جو 93 کی تھی اس کے خلاف جو تحریک چلائی، اس کو تو میں نے خود رپورٹ بھی کیا، 95 سے جرنلزم میں ہوں۔ اور پھر 97 میں جو نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو اس کے خلاف جو پیپلز پارٹی کی یا متحدہ اپوزیشن کی تحریک ہے وہ بھی دیکھی ہے۔ تو تحریکوں میں جلسہ نہیں ہوتا، جلسوں سے تحریکیں کبھی، اور جلسے بھی وہاں پہ جہاں آپ کی حکومت ہے۔ اور پھر وہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جی ایک نوجوان تھا، جو بھی ایک بندہ، اس نے اچانک امریکی جھنڈا اٹھایا اور لہرانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے جلسے میں جس کے لیڈر نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے کہ جی میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، اور اس کے جلسے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، جس کے آج نعرے بھی لگائے گئے، گنڈاپور نے کہا، سلمان اکرم راجہ نے کہا، حماد اظہر نے کہا، وقاص اکرم نے کہا، سب نے کہا ہم تو حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہوئے، عمران خان تو حقیقی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، ان کو تو اس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ وہ قوم کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی وہ حقیقی آزادی لینی کس سے تھی؟ حقیقی آزادی کا نعرہ کب بنا تھا؟ اپریل 2022 میں، جب تحریک عدم اعتماد اور پہلی حکومت پاکستان کی تاریخ کی جس کو آئین اور قانون کے مطابق ہٹایا گیا تھا، تو اس کو عمران خان نے سازش قرار دیا تھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حقیقی آزادی کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور حقیقی آزادی اور ہم کوئی غلام ہیں کا نعرہ دے کے قوم کو ڈگڈگی کے پیچھے لگا کے سانو نہر والے پل تے بلا کے سونے بھائی کتنے رہ گیا، قوم کو آزادی کی تحریک پہ لگا کے تحریک انصاف والوں نے امریکہ کا جھنڈا پکڑ لیا۔ بھائی اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے؟ عمران خان سے لے کے عمران ریاض خان تک سب ٹرمپ کے گنگار ہیں کہ ہائے ٹرمپ، ہائے ٹرمپ۔ میں سن رہا تھا عمران ریاض خان صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہے، اور اس نے جو فیصلہ دیا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ میں یہ بھی کر دوں گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ بھی کر دوں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ختم کر دوں گا اپنے ملک کے سیاسی معاملات میں اور فیصلہ سازی میں۔ تو سوچیں کہ جو ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنے سخت قدم اٹھانے جا رہا ہے، وہ ٹرمپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرے گا؟ بھائی ٹرمپ ہوتا کون ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ کرنے والا؟ آپ کی اپنی ہے نا، ہم تو خیر رائے کے ہیں کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے انٹل انلیس آئین بالکل اس کو ختم کر کے اگر مارشل لا لگ گیا تو پھر
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کہیں کہ یار دیکھیں یہ حکومت قابض حکومت ہے، یہ آمر ہے، اس کے خلاف آپ کریں کوئی ایکشن لیں یا پاکستانی قوم کا ساتھ دیں۔ وہ ایک الگ سینیریو ہوتا ہے۔ ایوب تھا، ضیاء الحق تھا، مشرف تھا، یحییٰ تھا، اس وقت عالمی دنیا کو یہ باور کرانا کہ یار دیکھیے قابض بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، الگ چیز ہے۔ حکومت آئینی بندوبست کے تحت چل رہی ہے جو، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حکومت ٹرمپ جو ہے اس حکومت کو گردن سے پکڑے گا، باہر نکال دے گا۔ تو عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ تو نیوٹرل رہے گا۔ ٹرمپ بھائی نیوٹرل رہے نہ رہے، خصمانو کھائے، آپ کو کیا ہوگا ٹرمپ کے نیوٹرل رہنے سے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو ٹوٹل پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر بقول علیمہ خان صاحبہ ہم تو آزاد قوم ہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں ان کے، کوئی ٹرمپ کو ہمارا ابا تو نہیں ہے۔ تو پھر ٹرمپ کو آوازیں کیوں دی جا رہی، جھنڈے کیوں لہرائے جا رہے ہیں؟ اور وہ بندہ جھنڈا ایویں تو نہیں نہ لے کے آ گیا، ظاہر ہے وہ عمران خان کی جو کے نام پہ جو گفتگو باہر آتی ہے جیل سے، وہ سن کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ٹاک شوز میں گفتگو سن کے، پی ٹی آئی کے ٹرولز کے ٹویٹ دیکھ کے، پی ٹی آئی کے ولاگرز کے ولاگ سن کے وہ بندہ متاثر ہوا نا کہ ٹرمپ تے ساڈا ابا، امریکہ ساڈا دادا، تو جھنڈا بے شک اس جھنڈے میں ڈنڈا ہو، لے آؤ، لے کر آ گئے۔ کہاں تھی حقیقی آزادی کی تحریک اور کہاں لوگ ایسے تربیت دی ہے جو امریکہ کا جھنڈا لے کر جلسے میں آ گئے؟ انہی کے جلسے میں افغانستان کے جھنڈے بھی نظر آتے ہوں گے آپ کو، وہ بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ایک تقریب میں افغانی سفیر، کوئی یورپ امریکہ کے کسی طاقتور ملک کا سفیر نہیں، افغانستان کا سفیر، جن کے آج بھی 30-40 لاکھ لوگ ہمارے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، اس ملک کا سفیر، جس کا اگر ہم ایک بار راستہ بند کر لیں تو وہ بیچاروں کو کھانے کو کچھ نہ ملے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بند ہونا چاہیے راستہ، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کے اوپر، افغانستان کے جو انتظامیہ اور حکومت۔ اس کا سفیر پاکستان کے قومی ترانے پر علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں نہیں کھڑا ہوتا احترام میں، اور گنڈاپور کہتا ہے نہیں جی کیونکہ ہمارے ترانے میں میوزک تھی تو اس لیے وہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ دنیا کے ہر جگہ جہاں وہ جاتے ہیں میوزک والے ترانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ افغانستان کی بھی غلامی کر رہے ہیں، امریکہ کی بھی غلامی کر رہے ہیں، نعرہ حقیقی آزادی کا اور نعرہ عمران خان کی آزادی کا، جس کو آزادی نہیں کروانا چاہ رہے۔ تو بہرحال وہ خبر آئی کہ جناب وہ جو جھنڈا لہرانے والا تھا اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے جھنڈا لایا، اس کی تفتیش جاری ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے بندہ کہ بھائی میں تو پارٹی کی لائن سے متاثر ہو کر تحریک انصاف کی کہ ٹرمپ آ گیا ہمیں رہا کروائے گا، یا ٹرمپ ہمیں آزادی دلوائے گا، یا ٹرمپ جو ہے وہ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ جی ہم آپ کا دوست عمران خان جیل میں ہے، تو پارٹی لائن ہے نا۔ کل سعید چوہدری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی عمران خان کے متعلق کہ جی انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک نا ہوا سا بنایا ہوا ہے کہ جی امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، ہم اس لیے اس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پاکستان، امریکی انتظامیہ، ٹرمپ پاکستان پر پریشر ڈالے کہ جی عمران خان کو رہا کرو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جا کر عمران خان کے پاؤں پکڑے کہ عمران خان کو کہے کہ رہا ہو، عمران خان کہے ایبسولوٹلی ناٹ، میں رہا نہیں ہوں گا۔ یعنی یہ سارا کچھ، امریکی جھنڈے اٹھانا، امریکہ کی ٹاؤٹی کرنا، غلامی کرنا، ٹرمپ کی تعریف، خوشامد کرنا، سارا کچھ اس لیے ہے کہ ایک بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پاس چل کر جائے اور عمران خان کو کہے کہ رہا ہو جاؤ، اور عمران خان کہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں نہیں رہا ہوں گا جی۔ مطلب عجیب و غریب قسم کے تماشے اور عجیب و غریب قسم کے ڈرامے کہ لوگوں کو کہا یہ گیا تھا کہ ہم امریکی غلامی سے نجات دلوائیں گے اور جھنڈے امریکہ کے لے کر پھر رہے ہیں۔ میں اکثر کچھ دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی دیکھو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے نا وہ صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان انگیج ہو جائیں گے تو ان کا جو پاپولرٹی ختم ہو جائے گی۔ میں ان کو کہتا ہوں جو کلٹ پاپولرٹی اس طرح جلدی ختم نہیں ہوتی، عمران خان کی وہ رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیے گا جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے میں نور دیکھ رہے تھے نا، اسی طرح ان کو آصف زرداری ایماندار نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اسی طرح نواز شریف ان کو سب سے بہترین مدبر لیڈر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے گا اگر عمران خان بیٹھ جائے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا نقصان ہوگا ہماری سیاست کو۔ امریکہ کے جھنڈے لے کر تو اب آپ پھر رہے ہو نا، حقیقی آزادی کدھر گئی؟
کدھر گئی ہم کوئی غلام ہے والا نعرہ. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا, گنڈاپور صاحب نے آج اعلان کرنا تھا مشاورت کے بعد حکمت عملی. میں نے ان کی تقریر سنی جی, انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جناب تیاری پکڑو, آخری کال عمران خان نے دینی ہے, نومبر میں دینی ہے, اور وہ آخری کال یہ ہوگی کہ جب ہم نے آزادی کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کی آزادی کے لیے نکلنا ہے, اور آزادی, عمران خان کی آزادی اور حقیقی آزادی کے بغیر ہم نے گھروں کو واپس نہیں آنا, اور جب ہم گھروں کو واپس نہ آئیں تو گھر والے ہمارے جنازے پڑھ لیں. تو اس سے بڑا کوئی تماشا ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ؟ ایک اور تاریخ دے دی, نومبر میں ڈیٹ بھی اب عمران خان دیں گے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگلے ملاقات بند کروا دیں تو آپ کی نومبر میں کدھر جائے گی آپ کی تحریک, کہاں ہوگی؟ یہی کچھ پیٹتی رہی نا علیمہ خانم صاحبہ کہ جی عمران خان کیوں اپنے لیے تحریک چلانے کا کہیں گے, آپ خود کیوں نہیں تحریک چلا رہے عمران خان کے لیے؟ پھر وہی بات چلے گی کہ عمران خان کہیں گے تو تحریک چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. ڈگڈگی پھر بجا دی. ہمارے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے بڑی زبردست. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. میں کہتا ہوں نہیں میرے دوست, نہیں, آپ نہیں. پی ٹی آئی کے لیے عمران خان ہی کافی ہے, پی ٹی آئی کے لیے امین گنڈاپوری کافی ہے. جو ایسے لوگوں کو تیار کر کے پھر یو ٹرن لیتے ہیں کہ لوگوں کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یار یہ کیا تھا, ہمیں کہا کچھ گیا نکل کچھ رہا ہے. تو لہٰذا پھر لوگ جو ہے مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے آج صبح کا جو ولاگ کیا تھا وہ میں نے بڑا ڈیٹیل میں اس میں گزارش کی تھی کہ ان کی تحریک اٹھ کیوں نہیں پا رہی, بن کیوں نہیں پا رہی. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تحریک چلانے کے لیے بلا کے خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایم ہی آزاد ہو جائیں گے, لوگوں کو نکلنے کی ضرورت کیا ہے, ٹرمپ رہا کروا دے گا, ہماری حکومت منصور علی شاہ صاحب لے کر آ جائے گا. تو اس طرح کا بیانیہ بنانے والے یا اس طرح لوگوں کو, اس طرح کے تماشے پر لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے جو ہیں وہ تحریکیں نہیں چلا پاتے. ٹھیک کہتے تھے کنڈی صاحب کہ دوڑنے والے اور ناچنے والوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ